ایک بڑے کلیئر وے میں اس سروے کو سر انجام دے رہی ہیں۔ اس سروے کے اگر میں آپ سے خد و خال اوورآل شیئر کر سکوں تو یہ جوائنٹ سروے ٹیمز پورے پنجاب کے ان 27 اضلاع میں اس وقت پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہیں، اور جو کیس لوڈ ہے وہ اس کو ڈیلی کی بنیاد پہ ایک سٹرکچرڈ وے میں اینڈرائڈ اپلیکیشن کے اوپر یہ سروے کی انومریشن ہو رہی ہے، اور دا مومنٹ یہ انومریشن ہوتی ہے تو آپ میرے رائٹ سائڈ پہ جو پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے یا باقی بھی جتنی اتھارٹیز ہیں ان کے پاس موجود ڈیش بورڈ میں وہ تمام انٹریز ہٹ ہو رہی ہیں۔ تو ریئل ٹائم اس کی مانیٹرنگ چیف منسٹر پنجاب خود بھی کر رہی ہیں، اور تمام جو ہائر اتھارٹیز ہیں اس سروے کی مانیٹرنگ ڈیلی اور آرلی بیسس پہ انشور کر رہے ہیں۔ جو ہی یہ جو جوائنٹ سروے ٹیمز ہیں یہ فیلڈ میں انومریشنز کر لیتی ہیں، تو یہ 5 لوگوں پہ مشتمل کمیٹی کسی بھی بینیفیشری یا سیلاب متاثرہ خاندان کا جب سروے کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ سروے سسٹم میں اسسٹنٹ کمشنر کے انڈر جو ایک کمیٹی TFRC جس کو کہا ہے تحصیل فلڈ ریلیف کمیٹی، وہاں پہ یہ دوبارہ کاؤنٹر چیک کے لیے ڈیٹا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی پھر ڈیجیٹلی اسی طرح آن لائن ایک مربوط سسٹم کے تحت اس کو پراپرلی دوبارہ ویریفائی اور اسکروٹنائز کر کے اس ڈیٹا کو پھر آگے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو DFRC ہے ڈسٹرکٹ فلڈ ریلیف کمیٹی، اس کے پاس وہاں پہ لاگ ان میں یہ ڈیٹا ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ دوبارہ اس کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، اور پھر جب ڈسٹرکٹ سے یہ ڈیٹا اسکروٹنائز ہو کے فائنلی اربن یونٹ کے پاس آتا ہے تو وہاں سے یہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PITB کے پاس اس ڈیٹا نے وہاں پہ پارک ہونا ہے، اور جب PITB میں یہ ڈیٹا پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس پہ 3 قسم کے میجر چیکس اپلائی ہوتے ہیں۔ پہلا نادرا کا کہ CNIC کی ویریفیکیشن، CNIC کی ایکسپائری، یا کوئی آؤٹ آف پروونس اگر کوئی وہ رجسٹریشن ہے تو یہ تمام چیزیں وہاں پہ چیکس اپلائی ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اس ڈیٹا کے ساتھ جو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جتنا ویکسینیشن کا ڈیٹا ہے اس کو کراس میچ کیا جاتا ہے کہ جو لائف سٹاک کے کیسز ہیں ان کو فائنل کرنے سے پہلے ویکسینیشن کی ڈیٹیلز اس میں ضرور اس کے ساتھ کراس میچ کی جائیں۔ اور اس سے بھی امپورٹنٹ جو پیلرا کا پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا ڈیٹا ہے وہ خاص طور پہ چیک کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی مالکان ہیں اس میں کوئی بھی غیر مالک تو حصہ نہیں ہے، اور دوسرا پھر اس میں کہ کوئی بھی جو مالک اراضی ہے وہ کوئی اس میں رہ تو نہیں رہا۔ یہ تمام چیزیں اور PITB کا اپنا بھی جو چیکس ہیں جو ڈیٹا سیٹ پنجاب لیول پہ اویلیبل ہے اس تمام سے اس ڈیٹا کو گزار کے پھر اس کو بینک آف پنجاب کی طرف آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے، اور بینک آف پنجاب میں جب یہ ڈیٹا اس وقت ریسیو ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ جیسے چیف منسٹر پنجاب نے یہ ڈائریکشن دی کہ ہمیں اس سروے کو ریکارڈ مدت میں نہ صرف کمپلیٹ کرنا ہے بلکہ ٹرانسپیرنٹ مینر میں تمام جو متاثرین ہیں ان تک کمپنسیشن کی اماؤنٹ کو یقینی بنانا ہے۔ تو اس زمن میں یہ پریکٹیکلی سروے 27 سپٹمبر سے شروع ہوا، اور 1 مہینہ انشاءاللہ یہ 27 اکتوبر سے پہلے پورے پنجاب کے 27 اضلاع کی 69 تحصیلوں میں یہ سروے نہ صرف انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص سٹیج پہ آنے کے بعد بینک آف پنجاب کے تھرو ان تمام بینیفیشریز کو چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کی روشنی میں ان کو پراپر عزت کے ساتھ اور پراپر سہولت کے ساتھ ان تک یہ کاؤنٹرز ان تمام 69 تحصیلوں میں بینک آف پنجاب کے اسٹیٹ آف دی آرٹ پراپر کاؤنٹر بنیں گے، اور ان کے تھرو تمام جو بینیفیشریز ہیں
ان کی چیف منسٹر پنجاب نے یہ ڈائریکشنز دی اور ہم نے اس کو تمام انتظامات کو انشور کر لیا ہے کہ ان کو نہ صرف ہم ان کے فٹ فال کے لیے پراپر ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کریں گے بلکہ ان تمام متاثرین کو جب یہ وہاں پہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے ہم ان کو جو پہلے سروے ہو چکا ہے اور جن کے کارڈز اور باقی لوازمات کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کو باقاعدہ میسج کریں گے کہ آپ کیا فلاں تاریخ کے لیے ایک سکیجول ہے جس میں آپ نے سینٹر پہ تشریف لانا ہے اور وہ تشریف بھی آپ نے جب مطلب وہاں آپ نے پہنچنا ہے تو اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن مہیا کی جائے گی اور جب آپ نے اس سینٹر پہ پہنچنا ہے تو وہاں پہ بھی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تمام متاثرین کے لیے نہ صرف کھانے کا بندوبست بلکہ عزت کے ساتھ بیٹھنے کا بندوبست اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے پانی اور باقی جو میڈیکل کا کور بھی اس کا کاؤنٹر کو بھی انشور کیا جا رہا ہے. تو یہ 69 تحصیلوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ تمام بینک آف پنجاب کے اسٹینڈرڈائزڈ پراپر سینٹرز جو کیمپ سائٹس ہیں یہ اسٹیبلش ہوں گی اور یہ جو ڈیٹا ان تمام مراحل سے گزرے گا اس ڈیٹا کو پھر الٹیمیٹلی بینک آف پنجاب کے تھرو ان تمام متاثرین اور بینیفیشریز جو ہمارے اس سروے کے ہوں گے ان تک یہ رقوم ان کے اکاؤنٹس میں وداؤٹ اینی کوئی آفیشیل یا باقی مداخلت کے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں یہ رقوم جائیں گی. اس میں بھی جب وہ سینٹر پہ تشریف لائیں گے اپنے اس مقررہ دن پہ جس دن کا ان کو میسج ملے گا تو وہاں پہ ان کا پراپر اکاؤنٹ اوپننگ ہوگی, بائیو میٹرک ہوگی اور پھر وہ جو کارڈ ان کو وہاں پہ دیا جائے گا اس کے تحت وہ 50,000 فوراً ڈرا کر سکتے ہیں اور باقی سارا ان کے اکاؤنٹ کے اندر ہر چیز اویلیبل ہوگی جتنی بھی ان کی کمپنسیشن اماؤنٹ بنتی ہے. اس کے بعد بھی چیف منسٹر پنجاب نے یہ بھی ڈائریکشنز دی کہ اس تمام ایک سٹرکچرڈ اور ٹرانسپیرنٹ مینر کے باوجود پھر ایک روبو کالز کا کہ ہر بینیفیشری کو یہ کال جائے گی سسٹم کے تھرو اور خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کمپنسیشن سے مطمئن نہیں ہے تو پھر ہمارے جو دوبارہ ایجنٹس ہیں وہ پراپرلی ان کی تمام کوائف کو دوبارہ ری چیک کریں گے, ان کی جو شکایت ہے اس کو ری چیک کر کے ان کو مطمئن کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک موسٹ امپورٹنٹ جو سٹیج ہے دیٹ از گریونس ریڈرسل کہ کسی بھی قسم کی سروے سے ریلیٹڈ اگر آپ کی شکایت ہے تو کہ آپ اس میں مس ہو گئے ہیں, آپ کو سروے نہیں کیا گیا یا جو سروے ہوا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا جیسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا, تو اس کے لیے ایک گریونس ریڈریسل میکنزم پورے پنجاب کے لیے وہ آلریڈی PITB سے PDMA پنجاب نے اس کو انشور کر لیا ہے. اس کے تحت تمام جو گریونس میں جانا چاہ رہے ہوں گے متاثرین وہ ڈائریکٹ آن لائن بھی اپلائی کر سکیں گے اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنے موبائل کے تھرو اور اس جو وہ اپلائی کریں گے اس گریونس کو 7 دن کے اندر اندر جو ڈسٹرکٹ گریونس ریڈرسل کمیٹی انڈر ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس کو ریزالو کرنے کی ایڈریس کرنے کی پابند ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ آن لائن کیونکہ شاید ہر متاثرہ خاندان یا شخص وہ آن لائن اپلائی نہ کر سکے تو اس کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز کے آفیسز بھی تھرو آؤٹ پنجاب ان تمام 27 اضلاع میں اور جو ڈپٹی کمشنر کے آفیسز بھی ہیں ان تمام میں گریونس ریڈرسل کاؤنٹرز ان کو اسٹیبلش کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی آپ کی گریونس ہے تو آپ اس میں جائیں اور وہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو مطمئن کرنے کے وہ تمام جو تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول کے گریونس جو ڈسٹرکٹ لیول پہ گریونس ریڈرسل کمیٹی ہے وہ ان تحصیل یا ڈسٹرکٹ DC کے آفس میں جو بھی گریونس آئیں گے ان کو پراپرلی نہ صرف رجسٹر کریں گے بلکہ ان کو 7 دن کے اندر اندر اس کا جو ڈیسیجن ہے اس کو کرنے کے پابند ہوں گے. تو اس سارے پروسیس کے تحت چیف منسٹر پنجاب کی ایک تو کلیئر ڈائریکشن ہے کہ اس وقت تک اس سروے کو
کا اختتام نہیں ہوگا جب تک پورے پنجاب میں کسی بھی ایک بھی جگہ پہ کوئی بھی متاثرہ شخص انسرویڈ رہ جاتا ہے۔ دوسرا کہ اس میں یہ پوری سسٹمائزڈ اور ڈیجیٹل سسٹم اس لیے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں بالکل آفیشیل یا ہیومن انٹرونشن کم سے کم ہو، اور آپ دوسرا پھر دیکھیں کہ اتنے ملٹیپل چیکس ہیں جس وجہ سے ہمیں تھوڑا اس میں کمپنسیشن ڈسبرسمنٹ میں ابھی تھوڑا ٹائم ضرور لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جتنے چیکس آپ کو بتائے جو آپ کی فیلڈ سے سٹارٹ ہو کے اچھا جب فیلڈ میں بھی انومریٹرز نے جانا ہے تو نہ صرف انہوں نے ہر متاثرہ خاندان یا شخص کا وہ CNIC سے لے کے 4 تصویریں، اس اگر گھر ہے تو 4 تصویریں مختلف اینگل سے، اس کا پراپر جیو ٹیگ اس نے کرنا ہے، اور یہ ایک مربوط اور سٹرکچرڈ وے میں یہ سروے اپنے انشاءاللہ انجام کو پہنچے گا۔ دوسرا میں نے آپ سے یہ گزارش کر لی کہ جو کمپنسیشن کی ڈسبرسمنٹ ہے اس کا چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر اتنا ہولسٹک مینر میں ایک ایک پہلو کو دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں ان کی نہ صرف عزت نفس کا خیال کیا جائے بلکہ ان کا جو اوور آل وہاں اس کیمپ سائٹ تک آنا اور پھر سارا اپنا یہ جو حق ہے اس کو لینے تک میں کسی بھی قسم کی ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں صرف آخر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو سروے ہم اس وقت پورے پنجاب کے ان 27 اضلاع میں چل رہا ہے، یہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سروے ہے اور سب سے بڑا کمپنسیشن پیکیج ہے، تو وہ میں ان حقائق یا ان سٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پنجاب کی تاریخ کے بڑے سیلاب جو ہیں ان کو دیکھیں تو ریسنٹ ہسٹری میں 2010 میں جب بڑا سیلاب آیا تو جو ٹوٹل بینیفیشریز تھے یا ٹوٹل متاثرین تھے وہ 3,50,282 لوگ تھے، اور اس وقت 26 ارب روپیہ 26.7 ارب روپیہ یہ تقسیم کیا گیا، اور مینلی یہ ہاؤس ڈیمیج کی کیٹیگری میں 2010 میں دیا گیا۔ اسی طرح اگر 12 کو دیکھا جائے تو 2012 کے سیلاب میں ٹوٹل بینیفیشریز 38,196 لوگ تھے اور 1 ارب روپیہ ان کو دیا گیا، اور اس میں بھی ہاؤس ڈیمیج کی کیٹیگری صرف شامل تھی۔ 2014 کا ایک بہت بڑا سیلاب تھا، اس میں ٹوٹل جو متاثرین تھے یا سرویڈ لوگ تھے بینیفیشریز تھے وہ 3,49,256 تھے، اور ان 3,49,256 لوگوں میں 14 ارب روپیہ یہ تقسیم کیا گیا 2 کیٹیگریز میں، ہاؤس اور کراپ کی کیٹیگری میں۔ اور اسی طرح جو 22 کا ہمارا موسٹ ریسنٹ ایک سیلاب ہمیں ہل ٹورنٹس کی صورت میں پیش آیا 2022 میں، یہ صرف راجن پور اور ڈی جی خان تک محدود تھا، لیکن اس میں بھی 56,000 ٹوٹل بینیفیشریز تھے، اور ہم نے تقریباً 10 ارب روپیہ تقسیم کیا ہاؤس مینلی کی کیٹیگری میں۔ لیکن یہ 2025 کا سروے ہے کہ جس میں اتنا ہولسٹک مینر میں کمپنسیٹ کرنے کی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب یہ انشور کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر میں آپ کو صرف اس کی کیٹیگریز بتاؤں تو یہ پچھلے تمام جو سیلاب ہیں ان کی تاریخ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ان تمام میں جو چیزیں باری باری وہ ہوئی، اس 2025 کے سروے میں اور کمپنسیشن میں یہ تمام چیزیں کورڈ ہیں۔ جب میں تمام کہہ رہا ہوں تو تمام سے مراد نہ صرف ہاؤس ڈیمیج ہے بلکہ اس میں جتنا بھی کراپ لاس ہے وہ شامل ہے، اور خاص طور پہ لائف سٹاک وہ اس میں تمام متاثرین کا جتنا لائف سٹاک لاس ہے وہ کور ہے، اور ساتھ ساتھ ڈیتھ اور انجری